بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ عراق کے قریب ایک شہر تھا جس کا نام نینوا تھا۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو بھول چکے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں سے فرماتے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، گناہوں کو چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن نینوا کے لوگوں نے یہ بات نہ مانی۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ مذاق اڑاتے رہے اور کچھ لوگ انکار کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کے اس رویے سے بہت غمگین ہو گئے۔ پیارے دوستو، جب لوگ مسلسل انکار کرتے رہے تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم لیے بغیر شہر چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ یہ ان کی جلدی تھی اور یہی ان کی آزمائش بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ پیارے دوستو، کشتی ابھی زیادہ دور تک نہ گئی تھی کہ اچانک شدید طوفان آ گیا۔ کشتی اچکولے کھانے لگی اور ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پیارے دوستو، کشتی میں سوار مسافروں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے اور جس شخص کا نام قرعہ اندازی میں آ جائے اس کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری کشتی میں ضرور کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے گناہ کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ آخر کار خود حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں اتر گئے اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، لیکن نہ وہ زخمی ہوئے اور نہ ہی ان کی جان گئی۔ پیارے دوستو، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ سوچو، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی اور رات کی تاریکی۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور بار بار یہ دعا کی، یعنی اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کرنے والوں میں سے تھا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ یہ عاجزی اور توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے چھوڑ دے۔ مچھلی نے فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت فرمائی اور ایک بیل کا درخت اگا دیا تاکہ انہیں سایہ اور غذا ملے۔ پیارے دوستو، ادھر نینوا کے لوگوں نے آسمان پر عذاب کی نشانیاں دیکھی۔ وہ سب گھبرا گئے تھے اور سچے دل سے سجدے میں گر کر اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو روک لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پوری قوم ایمان لا چکی تھی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ غلطی کے بعد توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور مصیبت سے نجات صرف اللہ کی طرف رجوع میں ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرنا، کیونکہ قرآن کی بات پھیلانا ہی اصل صدقہ ہے۔ اللہ حافظ۔